علیکم 9th کلاس. ہم آیات قرآن حکیم ترجمہ تشریح کی آج ہم آیت نمبر کریں گے 6 کی 2 آیات ہیں. ہم نے پہلے والی آج کریں گے. اس میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے ہیں. ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے. تمہارے لیے بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں. مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ مطلب وہ لوگوں میں سے مطلب انسان سے تعلق رکھتے ہیں. ان پر مطلب ان کی ہمدرد طبیعت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہماری بھلائی کے خواہش مند ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس میں بتایا گیا ہے لقد یقیناً جاءکم تمہارے پاس لائے ہیں رسول من سے انفسکم تم ہی میں سے عزیز علیہم مطلب جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے گراں گزرتی ہیں ان پر. حریص علیکم تمہاری بھلائی کے خیر خواہ ہیں. بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں. پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی صفت بیان ہوئی ہے من انفسکم مطلب تم میں سے ہیں، نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں اور تمہارے ہم قوم ہیں. اس میں مکہ والوں سے مخاطب فرما رہے ہیں، مطلب ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہی ہے. وہ ایک انسان ہے، بنی نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں اور تم لوگوں میں سے ہی ہیں. تم لوگ بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہو، تمہارے سامنے ان کا سارا بچپن جوانی اب جوان ہوئے ہیں تو ان کو نبوت ملی ہے. سارا بچپن ان کا تم لوگوں کے سامنے ہے، تم لوگوں نے انہیں دیکھا ہے اور تم لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہو. مطلب وہ تمہارے لیے کوئی اجنبی بھی نہیں ہے. بچپن ہی سے ان کے اخلاق و کردار کو تم دیکھتے رہے ہو. ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ہی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. مطلب اتنی ان کی سچائی، ان کی راست بازی، ان کے کردار کی، ان کی ہر بات کی وہ خود گواہ تھے. تو پھر اب وہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کے قول کو سچا کیوں نہیں سمجھتے؟ ان پر جھوٹ کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ جب کفار مکہ کو مطلب دین اسلام کی دعوت دی گئی، ان کی نبوت کا سنا گیا ان لوگوں سے، نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے ان کا جب بات نہ مانی، ان کے بارے میں بولا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ جو لوگ ان کی نبوت پر یقین نہیں رکھتے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، کہ جب وہ تم لوگوں میں سے ہیں، ایک عظمت والے رسول ہیں، تم لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ کوئی بات غلط نہیں کر سکتے. مطلب ہمیں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان کرے، کوئی غلط کام کر دے اور اس نے پہلے کبھی کیا نہ ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا، تم تو ایسے لگتے ہی نہیں ہو، تم ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، پھر تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے ایسا کام کبھی اس سے پہلے کیا ہی نہیں ہے. پھر ایسے ہی جب نبی پاک تھے، ان کا سارا بچپن تم لوگوں کے سامنے گزرا ہے. ان کا ایک ایک کام، ان کا کردار، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا سارا کردار کیسا تھا. وہ مطلب راست باز تھے، سچ بولتے تھے. جب وہ ایسے تھے، پھر اب جب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ اب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو تم لوگ ان کے اسکور کو سچا تسلیم نہیں کرتے، ان پر جھوٹا ہونے کا دعویٰ کیوں لگاتے ہو؟ ان کے اسکور کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ وہ جو بات بتاتے ہیں تم لوگوں کو، جو پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام برحق ہے، وہ ایک سچا دین ہے. اور اس بات کی انجیل میں اس بات کا ثبوت ملا ہوا ہے. اور جتنے بھی تمام انبیاء کرام آئے تھے، نبی پاک کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دیتے آئے ہیں. اب وہ جب لا چکے ہیں تو سب لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی پاک نے تشریف لانا ہے، ختم نبوت ہوگا، اس طرح کچھ یقین ہے. ان کی باتوں کو سچا مانتے تھے، جو مرضی کہتے تھے. اب وہ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ پھر اس میں ان کی دوسری بات بیان ہوئی ہے ان کی عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو بات تمہیں مشقت میں ڈالے، جس چیز سے تمہیں پریشانی ہو، جو بات تمہیں تکلیف دے، وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے. ان کے لیے ان کو بات بہت مشکل لگتی ہے. وہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بہت آسان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
امت کی ہر طریقے سے آسانی ہی چاہیے. مطلب انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ نیکسٹ جو ان کی آنے والی امت ہے وہ ان پر عمل کرے, ان کی عملی زندگی کا ایک نمونہ نہ ہو, ان پر عمل کرتے ہوئے ایک بہترین زندگی گزارے. وہ تو مطلب جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا وہ یہ سوچ کے کرتے تھے کہ اگر میں نے یہ کام کیا, اتنی میں باقاعدگی کے ساتھ کروں تو میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اس لیے وہ راتوں میں قیام اکثر لمبا کرتے, اکثر کام کر لیتے تاکہ کوئی ایک دم یہ باقاعدہ طریقہ نہ ہو جائے. کہ مطلب اگر مسواک کرتے تھے وہ ہر نماز کے بعد کرتے تھے, یہ سنت رسول ہے, مگر کبھی کبھی وہ چھوڑ بھی دیتے تھے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے. اگر فرض ہو گئی پھر لوگوں کو کرنی پڑے گی, لوگوں کو کام ان پر مشقت میں نہ ڈالے, ان کے لیے کوئی کام مشکل نہ ہو. اور پھر وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے. ہمارے دین میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کو حکم مانیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر لوگوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہم ایمانت داری کریں گے, ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہم معاشرے کے باعزت شہری بنیں گے. اگر ہم دین اسلام پر عمل کریں گے تو یہ دین بہت زیادہ آسان ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے, اس میں کوئی مشکل دین نہیں ہے. پھر اگر ہمیں پھر بھی کسی بات سے مشکل ہو, ہم کسی بات کو ہمیں مشقت میں ڈالیں تو ان پر یہ بہت گراں گزرتی ہے. اور جو دین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہے, اس پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ جو لوگ تم لوگ غلط کام کرتے ہو, جو تم لوگوں کی غلط کاریاں ہیں عذاب الہی کو دعوت دے رہی ہیں, ان کے لیے سخت پریشان کن ہے. مطلب کہ اگر ہم جو بات نہیں مانتے, ہمارے جو اس وقت جو امت ماضی کفار مکہ کو جب دین اسلام کی تبلیغ کرتے, وہ ان کے آگے سے نافرمانی کرتے, ان کی بات ماننے سے انکار کرتے, یہ سارا کچھ کرتے, تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. انہیں اس بات سے بہت مشکل پہنچتی تھی, ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میری امت پر عذاب نہ آ جائے. اس بات سے ڈرتے تھے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. انہوں نے اپنی امت کی آسانیاں چاہی ہیں, مگر پھر بھی لوگ ان کی بات نہیں مانتے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت زیادہ گراں گزرتا ہے. اس کے بعد ہے حریص علیکم, وہ تمام امت کی خیر خواہی بھلائی کے لیے خواہاں ہیں. مطلب ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری امت کی بہتری ہو, مطلب میں جو کام کروں میری امت کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. مطلب تمہاری خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص طرف ان کے دل میں پائی جاتی ہے. جس طرح باپ کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, وہ ان کے لیے بہتر سے بہتر ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے, بہتر سے سارا دن مشقت کرتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو. رات کو آ کے ان کے ساتھ ہمارے جیسے ہمارے باپ کیا کرتے ہیں, سارا دن کام کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں آسانی ہو, ہماری مشکلیں دور ہوں, ہماری خواہشات پوری ہوں. ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور ہماری بھلائی چاہتے ہیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری امت کی بھلائی چاہتے ہیں, ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی وہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے تھے, ربی ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. انہوں نے امت کی خاطر ہی 50 نمازوں کا تحفے کو 5 نمازوں میں بدل دیا. یہ امت کی محبت ہی تھی کہ میری امت کو مشکل نہ پڑے, میری امت اچھی مطلب یہ کام کرے. پھر ان کی بھلائی کی خاطر ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اگر میری امت کی 5 نمازیں پڑھیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ کام کیے. انہوں نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میری امت کی عمر کام ہے, جو اس سے پہلے امتیں تھیں ان کی عمر لمبی تھی, ان کے لیے عبادت کرنا زیادہ آسان تھا, وہ زیادہ نیکیاں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کی, یہ نبی پاک کی بھلائی ہے. نبی پاک نے ہماری بھلائی چاہی تو ہمیں یہ سارا کچھ ملا. بالمؤمنین رؤوف رحیم, جو لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں, جن پرند انسان حیوان ہر کسی کے ساتھ رحم فرمانے والے ہیں, تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں. لیکن جو ایمان لاتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, ان پر ان کی رحمت و شفقت کی انتہا نہیں ہے. جو لوگ ان کے دین کو قبول کر لیتے ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بارش برستی ہے اور ان کے ساتھ بے حد شفقت سے پیش آتے ہیں. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہی صحابہ بیان ہوئے ہیں کہ ان پر وہ تمہارے لیے تشریف لائے ہیں, وہ نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب ہم ان سے واقف ہیں, کچھ نیا نہیں ہے, اور وہ ہمارے لیے دین لائے ہیں, اور دین جو لائے ہیں بہت زیادہ آسان ہے. پھر جب وہ ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں ہم ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں, ہمارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے, تو ہم ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟
اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے وہ بہت زیادہ مشفق ہیں۔ اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگ گئی ہوگی میں جو بتایا ہے۔ تھینک یو۔